دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے 2 کتابیں انگریزی میں لکھی ہیں، ایک کتاب ہندی میں لکھی ہے، 2 کتابیں جرمن زبان میں بھی لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں میری بہت سی کتابیں ہیں۔ میں وہاں اردو کے کئی رسالوں کے لیے اور مطلب یہ ہفتے وار اخبارات کے لیے میں وہاں برلن میں کورسپونڈنٹ رہا۔ نیشنل ہیرلڈ کا میں وہاں یورپین کورسپونڈنٹ تھا، اور کئی اس کا آل انڈیا ریڈیو کا 3 سال میں کورسپونڈنٹ تھا، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا 14-15 برس کورسپونڈنٹ رہا میں۔ اس کے علاوہ انٹر پریس سروس، وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے انٹر پریس سروس، اس کا میں بیورو انچارج رہا برلن میں۔ افسانے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈرامے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، پروڈیوس بھی کیے ہیں، اور ڈرامے ہیں، افسانے ہیں، ناولٹ ابھی میرا یہاں ایک انٹروڈیوس ہوا ہے، اس کا بھی موچن یہاں ہوا ہے۔ اردو کا مطلب جو رائٹرز کا جو ایک ذہنی ارتقاء ہے جرمنی میں رہ کر کے، وہاں کے ماحول کو پڑھ کے سمجھ کے دیکھ کے جو آپ نے وہاں پر وقت گزارا ہے، ہندوستان میں اگر آپ آتے ہیں یا ادھر ایشیائی ملکوں میں، تو رائٹرز کا جو وہ ذہنی ارتقاء کیا وہ اس لیول پر پاتے ہیں چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا؟ جہاں تک رائٹرز کا اور ہندوستان کے رائٹرز کا تعلق ہے، اور بہت اچھی اچھی چیزیں لکھ رہے ہیں، خاص طور سے نئے لکھنے والے جو ہیں، ان میں اگر آپ تلاش کریں تو بہت اچھے خیالات ہیں، لیکن ایک عالمی ویژن جو ہے اس کی کمی مجھے نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا پاتے ہیں؟ اس کی وجہ انفارمیشن ہے۔ ایک تو دیکھیے، ایک اثر ہوتا ہے جو سارے دیش میں ایک جو سماجی کیفیت، اس کا اثر ہوتا ہے۔ انترراشٹریہ طور پر جو ڈیولپمنٹ ہے اس وقت لٹریچر کا، فائدہ بھی دیکھا جائے اور اپنی وراثت جو ہمارے سے ہم تک پہنچی ہے وہ آگے تک چلتی رہے، کیسے اس میں بیلنس بنایا جائے؟ کہ رائٹر کیسے بیلنس بنائے؟ دیکھیے، رائٹرز تبھی بیلنس بنا سکے گا جب ہر چیز کا تجزیہ کرے کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس سمے اگر آپ دیکھیں اس وقت، کہ ایک سمے وہ تھا جب یورپین مال یا دوسرے جو بڑے ملکوں کے جو مال ہے وہ ہندوستان میں اور دوسرے دیشوں میں بیچا جاتا تھا۔ اب بھارت خود وہ چیزیں بنا رہا ہے، چین اپنے چیزیں بنا رہا ہے، اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ یورپ آج وہ چیزیں نہیں بیچ سکتا ہے، تو کون سی چیزیں یورپ یا کون سی چیزیں جو امریکہ ہے یا دوسرے بڑے دیش ہیں وہ ورلڈ کو سپلائی کر سکتے ہیں؟ بچتا ہے صرف ہتھیار ہیں۔ ہتھیار بچتے ہیں تو ہتھیاروں کے لیے پھر ویسا ماحول، ویسا واتاورن بنانا پڑتا ہے ساری دنیا میں۔ اس سے جو خطرات ہوتے ہیں، ایک ساہتکار کے لیے، ایک ادیب کے لیے یہ ایک بڑی چیلنجز کی باتیں ہیں کہ کیوں یہ سب ہو رہا ہے۔ ان کا پورا تجزیہ کر کے تب ہمیں اپنے ادب میں ان کو پیش کرنا چاہیے۔ سر مجھے بتایا کہ ایک نئے رائٹرز کے لیے جو آپ نے ایک بڑا ایکسپیرینس مختلف زبانوں میں لکھا ہے، لگاتار لکھا ہے، ہندی میں لکھا ہے، اردو میں لکھا ہے، انگریزی میں لکھا، ایون کہ آپ نے جرمن میں بھی لکھا ہے، تو الگ الگ کلچر، الگ الگ تہذیب، الگ الگ زبانوں کو آپ نے لکھا ہے۔ نئے لکھنے والوں کے لیے میں اگر آپ سے پوچھوں تو کلیدی لائنیں کیا ہیں جن پر چلتے ہوئے وہ بڑے رائٹر بن سکتے ہیں، یا اگر وہ سپنا دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ایک چیز اگر ان کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ میرا اپنا درد جو ہے، میرا اپنا جیون جو ہے، یہ کیول میرا اپنا نہیں ہے۔ میرے اگر ہاتھ میں چوٹ لگتی ہے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں چوٹ لگی ہے، اور اس کے بعد خود اپنے بدھی کو استعمال کریں، اپنے مائنڈ کو استعمال کریں کہ یہ کیوں ہے،
اگر ہمارے گھر میں فرض کر لیجئے کسی کی ایک ہتیا ہو جاتی، کچھ ہو جاتا ہے مطلب، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور بھی کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیول ہمارا ہی درد نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے ہم کو، لیکن ہم ہی اکیلے نہیں ہیں. اور تب آپ کو شکتی ملتی ہے حالات کو سمجھنے کے اور اس کے انالیسس کرنے کی. یہ بہت ضروری ہے، خاص طور سے نئے رائٹرز کو. صرف ایموشن سے کام نہیں چلے گا، ایموشنس ہونا چاہیے، انہیں ڈوب کر جو بھی چیز وہ لکھ رہے ہیں اپنے دل سے لکھیں. یہ نہیں کہ اور جھوٹی جو تعریف ہے اس سے بچیں، یہ بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. اور ڈوب کر لکھیں اور محنت کرتے رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کامیاب ہوں.